ٹیبو ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے گھروں میں وبال کا باعث بن رہا ہے کہ پاکستان میں بے شمار پراکسیز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ہرڈلز ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس واچنگ میں بہت آگے جا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماضی میں تو یہ شروع سے ہی شیطان کا ہتھیار رہا ہے کہ حیائی کا فروغ ہے یا فحاشی کو یا پون کو ایڈکشن کا جو معاملہ ہے، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ گناہ تک آپ کی رسائی ممکن ہو۔ اپنے ٹینیجرز کی اخلاقیات کو اتنا سٹرونگ کریں کہ وہ اچھی اور بری چیز میں فرق کر کے اس کے مطابق اچھی چیز کو اپنائیں اور بری چیز کو سے نفرت کریں۔ لیکن وہ اخلاقیات گو کہ ہم گیجٹس نے اتنا یہ ریپڈلی سپریڈ کر دیا ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ ہر بچے کے پاس اویلیبل ہو گئی ہے۔ ایک گالی دینا یا کسی کی ماں یا بہن کو یا بیٹی کو نشانہ بنانا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا اپنی زبان پہ کوڑا کرکٹ رکھ لیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ شرجیل سلیم آپ کی خدمت میں ایک ایسا پروگرام لے کر آیا ہوں جو کہ پاکستان میں جس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس ٹیبو ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے گھروں میں وبال کا باعث بن رہا ہے۔ جی آپ بالکل صحیح سمجھیں کہ جو فاحش بینی ہے، جس کو انگلش میں پورنوگرافی ایڈکشن بولتے ہیں، پورنوگرافی بولتے ہیں، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں ویب سائٹس پر اتنی زیادہ پراکسی ہونے کے باوجود ہمارا پاکستان پورنوگرافی واچنگ میں نمبر 1 پر چلا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک ایسا ماحول ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے کہ جس میں بچے باپ کے انڈر ہیں، ماں کے انڈر ہیں، اور اپنے جو بڑے ہیں تایا چچا ان کے زیر کفالت بھی ہیں بچے۔ اتنا ہرے بھرے گھروں میں رہنے کے باوجود ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا ٹاپ اور واچنگ کیسے کنٹری بن گیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ 2 گیسٹ موجود ہیں، جناب حافظ بلال صاحب، فضیلت الشیخ دارالسلام مسجد کے خطیب ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ہم میرے ٹیچر جناب ہر دل عزیز شخصیت نوید صاحب ہیں، CEO گرین فیلڈ اسکول کے۔ تو میرا پہلا سوال جناب حافظ بلال صاحب کے صاحب ہے۔ حافظ صاحب، یہ جو اتنا بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ دوسرے تیسرے 5ویں نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ آیا ہے اپنی جو گروتھ کے حساب سے، حالانکہ پاکستان میں بے شمار پراکسیز ہیں اور بے شمار جو اس قسم کی ڈیفیکلٹیز ہیں، ہرڈلز ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس واچنگ میں بہت آگے جا رہا ہے۔ تو ماضی قریب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اس کا کیا آپ کو کلو ملتا ہے کہ ماضی میں بھی یہ تھا ایسا کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرجیل صاحب، بے حیائی کی طرف یا فحاشی کی طرف ہمیشہ سے ہی شیطان نے انسانوں کو راغب کر کے تو انہیں اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قوم بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ ایک عورت کی وجہ سے ہی ظاہر ہوا تھا۔ جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑا ہے وہ خواتین کا فتنہ ہے۔ یعنی ہر خاتون نہیں، یعنی بے حیا خواتون یا جو آج آپ نے ٹاپک میں ذکر کیا، اس طرح کی خواتین جو بے حیائی کو فروغ دیتی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سورۃ النور میں آیت نمبر غالباً 19 ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کو فروغ دیا جائے ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ یعنی فحاشی کو فروغ دینے والوں کو اللہ رب العزت نے سخت ترین عذاب کی جو ہے وہ وعید سنائی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کوئی نیا نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماضی میں تو یہ شروع سے ہی شیطان کا ہتھیار رہا ہے۔ البتہ موجودہ دور میں گیجٹس کی سہولت کی وجہ سے موبائل فون ہر انسان کے ہاتھ میں موجود ہے اور اسی طرح انٹرنیٹ تک رسائی بہت آسان ہے، تو یہ جو بے حیائی کا فروغ ہے یا فحاشی کو یا پون کو ایڈکشن کا جو معاملہ ہے، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ گناہ تک آپ کی رسائی ممکن ہو۔ تو ایک تو موبائل نے اس کو آسان کر دیا، اور دوسرا تنہائی جو ہے وہ انسان کو میسر آ ہی جاتی ہے، اور تنہائی جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے، اور شیطان جو ہے پھر تنہائی میں جب انسان کے پاس وسائل بھی موجود ہوں تو پھر انسان کو گناہ کی طرف ابھارنا اور گناہ کی طرف مائل کرنا شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
تو بس یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں ان گیجٹس کی وجہ سے اور نوجوانوں میں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں، لیکن بہرحال بنیادی یہی بات ہے۔ جی تو سر بلال بھائی نے ایک بات کی ہے کہ گیجٹس، آپ کا جو تعلق ہے ایک تعلیمی سسٹم کے ساتھ ہے، ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ کو آپ رن کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جو وہ بچے ایک پرائمری سے لے کر میٹرک تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ انٹر کے اسٹوڈنٹس کو بھی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گیجٹس ہماری زندگی میں مثبت پیغام کی جگہ منفی پیغام پہ پورنوگرافی کے ایڈکشن کی شکل میں پھیلا رہے ہیں؟ شرجیل صاحب، آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا، اور اس ٹاپک کی ایکچولی آڈینس بھی ٹین ایجرز ہیں، جو میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، انٹر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اس چیز میں انٹرسٹ ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے۔ تو گیجٹس نے ایکچولی اس چیز کو فاسٹ کر دیا ہے، یعنی اس چیز کو بہت تیز کر دیا ہے، بہت زیادہ ریپڈلی یہ چیز جو ہے وہ ایکسیس میں آ گئی ہے۔ ایکسیس میں آ گئی ہے۔ بالکل یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ انسانی جبلت کے ساتھ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ انسان اس کی ڈائریکشن جو ہے یا اس طرح ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے ضروری تو یہ تھا کہ ہم ٹین ایجرز کو اپنے ٹین ایجرز کی اخلاقیات کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ وہ اچھی اور بری چیز میں فرق کر کے اس کے مطابق اچھی چیز کو اپنائیں اور بری چیز سے نفرت کریں۔ لیکن وہ اخلاقیات گو کہ ہم مسلمان گھرانوں میں ہمارے بچے ہیں، سب اوورال ہمارا کلچر ہمارے ارد گرد جو ہے ایسا نہیں ہے، یعنی ہماری گلی محلے میں اذانیں ہوتی ہیں، کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے مندر کے گھنٹے بجیں یا کچھ اس طرح۔ اس کے باوجود بھی یہ گیجٹس نے اتنا یہ ریپڈلی اسپریڈ کر دیا ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ ہر بچے کے پاس اویلیبل ہو گئی ہے۔ اور جو والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو سمپل ایک چلو موبائل لے دیا اور بچے نے جو ہے وہ ورکنگ کرنی ہے، ایون بچوں کے پاس جو ہے ایکسیس اس حد تک ہو گئی ہے کہ وہ ایسے لغویات ایون جو ہے ڈائلاگز میں سنتے ہیں اور گفتگو میں ایسے سنتے ہیں، ڈبل میننگ بات، اور ڈبل میننگ زبانی الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، پھر وہی والے الفاظ جو ہیں وہ آپس میں دوستوں میں بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارا کلچر یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو جب تک کوئی ولگر بات نہ کرے کوئی اس وقت تک ہنسی نہیں آتی۔ مطلب جو کوئی جتنی ولگیرٹی سے زیادہ بات کرتا ہے یا جتنی ولگیرٹی سے کسی کو نشانہ، کسی کی ماں بہن کو نشانہ بناتا ہے، اتنا ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے نا وہ ایک مزاحیہ پرسن ہے۔ تو یہ خاص طور پہ اگر ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، بچے جب اپنی پرائیویٹ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ان کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں؟ ان کے ٹاپک صرف سمپلی یہ ہوتے ہیں کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر، اور جی یہاں سے ایسے ہم کریں گے، یہاں سے ایسے رابطہ کریں گے، میرا ایسے رابطہ ہوا، ہم ٹور پہ گئے تو یہ کیا، مطلب کہ ایسے الفاظ مشہور ہو گئے ہیں، جیسے ادھر بڑی اچھی پونڈی ہوتی ہے، اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ تو یہ میرے خیال میں اس چیز کو ٹیچرز کو، والدین کو بچوں میں یہ چیز جو ہے ڈیولپ کرنا کہ اچھی چیز کو اپنانا ہے، بری چیز سے نفرت کرنی ہے، اس حد تک کرنی ہے کہ اگر بچوں کو تو ہم کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ ایک گالی دینا یا کسی کی ماں یا بہن کو یا بیٹی کو نشانہ بنانا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا اپنی زبان پہ کوڑا کرکٹ رکھ لیں۔ تو بلال صاحب یہ سر نے ایک بات کی ہے کہ والدین کی ذمہ داری جو ہے، والدین گیجٹس دے دیتے ہیں ہاتھ میں، یہ نہیں بتاتے کہ اس کا منفی یا مثبت پہلو کیا ہے۔ ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ ایز اٹ از اوکے ہے، جیسے آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے ان کے دور میں تھا کہ گراؤنڈس تھے، پلے گراؤنڈس تھے۔ آج کے والدین کو یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو اتنی ایکسیس ہے پورنوگرافی کی اور فحاشی کی، یہ ان کے بچے کی طبیعت خراب کر رہی ہے یا ان کے مائنڈ کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو آپ والدین کے لیے کیا اس میں پیغام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرجیل بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور مسئول عن رعیتی ہے، اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں یعنی سوال کیا جائے گا۔ تو والدین جو ہیں وہ اپنے گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کے اچھے یا برے راستے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کی تربیت ہی ہوتی ہے جو انسان کو ایک اچھا انسان یا انسان کو ایک برا انسان بنا سکتی ہے۔ تو اس لیے والدین جو ہیں ان کی ایک تو نگرانی بہت ضروری ہے۔ اولاد کو گیجٹس دے کر بالکل ہی آزادانہ چھوڑ دینا
اور ان کے اوپر کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہ رکھنا، یہ والدین کی غفلت ہے. اور اگر اس کی وجہ سے ان کی اولاد جو ہے ان کی سستی اور کاہلی اور عدم توجہی کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے، تو اس میں والدین بھی جو ہیں وہ برابر کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں. بلال بھائی ایک اور چیز ہے کہ والدین، دین کیا کہتا ہے، دینی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ بچے کو گیجٹس کس حد تک دینا چاہیے کہ وہ دین سے، آیا کہ دین کی تعلیم دینی چاہیے، ساتھ ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے جو آج کل کے پیرنٹس ہیں، میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ نماز لیٹ کر دے، اللہ معاف کرے، لیکن اسکول سے لیٹ نہ ہو. کیا یہ پریارٹیز جو ہم نے بنا لی ہیں اپنے لیے، یہ بھی اس چیز کی وجہ ہے؟ جی ظاہر ہے کہ دینی رجحان کم ہے، دینی تعلیم کم ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ان چیزوں سے بے برکتی ہوتی ہے. چلیں سر، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ جو یہ چیزیں جہاں سے آ رہی ہیں، جو گیجٹس بنا رہے ہیں، جو ان موویز کو بنا رہے ہیں، جو ویب سائٹس کو چلا رہے ہیں، کیا وہ بھی ان لوگوں سے پریشان ہیں؟ شرجیل صاحب، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اونلی انٹرنیٹ پہ جو ہے ایوری سیکنڈ 28,000 لوگ جو ہے یہ پورنوگرافی واچ کرتے ہیں ایوری سیکنڈ، اور تقریباً $3,000 جو ہے اسپینڈ ہو رہا ہے ایوری سیکنڈ کہ اس چیز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، صرف ٹچ رہنے کے ہاں صرف ٹچ کرنے کے لیے. اور اگر گوگل سرچ پہ اگر ہم چیک کریں تو 372 لوگ جو ہیں، پیپل جو ہیں، وہ ایڈلٹ ورڈ یا پورنوگرافی یہ سرچ کر رہے ہیں. تو آپ یہ ہاں ایوری سیکنڈ، اب دن اور مہینے کی تو ایک الگ چیز ہے نا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنی ریپڈلی یہ چیز اسپریڈ ہو رہی ہے اور کتنی سرایت کر رہی ہے ہمارے بچوں میں بھی یہ چیز. اور اس کو ہم جو ہے اس چیز سے بالکل جو ہے وہ کہہ لیں ان اویئر ہیں کہ ہم اس کو بچانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی اپنائیں، اپنے بچوں کو کوئی طریقہ اپنائیں جس سے جو ہے نا اس چیز میں انوالو نہ ہوں بچے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو سٹارٹ سے ہی مطلب اس ماحول میں ایک تو رکھیں، اس طرح کے انوائرمنٹ میں رکھیں کہ جس سے یہ چیز جو ہے، اور خاص طور پہ جو ادارے ہیں ہمارے گورنمنٹ ادارے ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، ہمارے انٹرنیٹ کے جو لائک ویب سائٹس ہیں، اس کو ریسٹرکٹ کریں. سر ایک کوشچن ہے کہ گورنمنٹ نے تو پراکسیز لگائی ہوئی ہیں، چلیں ہماری گورنمنٹ تو پراکسی لگائی ہے، آیا کہ یورپ امریکہ میں جو انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پراکسیز نہیں ہیں، جو ہمارے پراکسیز لگی ہیں یورپ امریکہ میں نہیں ہیں پراکسیز، تو ان کے معاملات کیا ہیں؟ وہ لوگ کس طرح اس کو بیئر کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں؟ وہ آپ اندازہ کریں کہ اب جیسے دیکھیں بہت سارے اچھے کام ہوں گے، لیکن ایک جو یورپین جو سوسائٹی ہے، ہم اس چیز سے ان سے ایون بہت سارے معاملات میں وہ سچ بولتے ہیں، وہ اپنے بزنس اچھے کرتے ہیں، وہ ایون بہت ذرا اپنی فائنینشلی جو ہے وہ سکسیزفل ہیں، ریسرچ بہت ہے. لیکن ہم ان سے نفرت کن چیزوں سے کرتے ہیں؟ زیادہ تر اس میں کرتے ہیں کہ وہ ان کا معاشرہ بہت اوپن ہے، اس میں جو فیملی سسٹم ہے بہت ٹوٹ گیا ہے، اور ان کے جو ہے وہ بچے ہیں وہ آزاد ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون بچہ کس کا بچہ ہے، کس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو یہی چیز جو ہے اس معاشرے کو ایون پیچھے لے کے جا رہی ہے. اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں اس چیز کو مائنس کریں گے تو میرا خیال ہے ان کو بھی بہتر ہو جائیں گے وہ. چلیں سر، میں سر کی بات سے ایک بات کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ ایک نوجوان تو نہیں کہہ سکتے، مڈل ایج آدمی تھا جو پورن ایڈکٹ تھا. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں زندگی میں اگر کوئی موقع ملے تم کیا بہتر کرنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے زندگی میں اگر دنیا میں کوئی ایک کام کرنا ملے تو میں جتنے سرور ہیں جو ایسی ویب سائٹ شیئر کرتے ہیں ان کو کاٹ پھاڑ کے ان کو آگ لگا دوں. اس قدر یہ بھیانک فیل ہے. جی بلال صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سر نے جیسے بتایا ہے کہ جو ہمارا معاشرتی نظام ہے وہ یورپ سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری مسجدوں میں جو نوجوان کا نہ آنا ہے، کیا آپ اس میں پورنوگرافی ایڈکشن کا کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ شرجیل بھائی، اصل میں نا کوئی ایک چیز نہیں ہوتی جو نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف لے کر جاتی ہے. بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی نوجوان جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جاتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر بری صحبت کا مل جانا، اسی طرح والدین کی طرف سے عدم توجہی کا ہو جانا، اور اسی طرح چھوٹی عمر کے اندر گیجٹس کا جو ہے وہ استعمال، بے دریغ استعمال.
یا گیجٹس جو ہے وہ چھوٹی عمر کے اندر کسی کو دے دینا. اسی طرح بسا اوقات شادی کے اندر تاخیر کرنا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا نوجوان مسجد سے، نماز سے، دین سے دور ہے. چلیں سر، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کیا اس میں والدین جو کردار آپ نے بولا ہے کہ ان کا بہت ضروری ہے، دین سے دوری کی وجہ اس میں پراپر ہے؟ کیونکہ اسلام جو نماز جو ہے وہ پاکی پلیت کی انسان کو تمیز دیتی ہے. خوراک کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ ہمارے شدید صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی فوڈ آئٹمز ہیں، اکثر جیسے چکن بہت ان ہے ہمارے، اور اس طرح بہت ساری اور جو فوڈ آئٹمز ہیں، چاہے وہ دوسری ہیں، کراس میں آتی ہیں، کچھ ہے، تو کیمیکلز کا، اسٹیرائڈز کا بہت زیادہ یوز ہے. جو چکن ہے وہ تو پلتا ہے اسٹیرائڈ پہ. ہاں، تو اس کی وجہ سے جو ایک نیچرل گروتھ ہے ایک بچے کی ٹین ایج میں، اس کی بجائے وہ نیچرل گروتھ ہونے کی بجائے یہ ایک کہہ لیں کہ آرٹیفیشل گروتھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے کام ہو ہاں جاتا ہے. وقت سے پہلے جو ہے وہ ساری چیزیں اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں ایک انزائٹی ہوتی ہے، ایک جو ہے نا وہ اس چیز کو، پایا جاتا ہاں ہے. تجسس، کیوریس ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں. اور پھر ظاہر ہے ایک انسٹنکٹ ہے انسان کی، اور جبلت ہے، جس طرح کھانا کھانا بھوک لگتی ہے، اور اسی طرح ہر چیز کی ایک ضرورت اس ہے. کے بعد کھانے کے بعد تو جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ لسٹ ہی ہوتا ہے. ہاں، تو اس وجہ سے یہ جو ہے ہمارے اب کلچر میں یہ بھی آ گیا ہے کہ مطلب جو کو ایجوکیشن ہے اور اس طرح کی فیسیلیٹیز ہیں، اور خاص طور پہ جو ایسے ادارے ہیں جہاں پہ اس چیز کو اوائڈ نہیں کیا جاتا، تو جتنا زیادہ ایکسپوجر بچوں کو ہوتا ہے اتنا ہی وہ ایک چیز کو تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ وقت کے بعد بالکل وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس سے اگلے لیول پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس اگلے لیول پہ جاتے جاتے یہ پورنوگرافی جو ہے اور یہ فحش بینی جو ہے وہ پھر ان کی لائف سٹائل ایک طرح بن جاتا ہے. وہ سمجھتی نہیں کچھ کہ یہ بھی کوئی بری کر بات لیتی ہے خود کو. ہاں، تو اس کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے، سینسٹیوٹی، کہ ایک بیلنسڈ مائنڈ کا انسان جو ہے وہ سوچے. تو اسی طرح ایک جو انسان تھا وہ کہہ رہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ جتنا یہ تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے اور جتنا یہ انسانیت تباہ ہو رہی ہے، مجھے اگر موقع ملے اور جتنے یہ سرورز ہیں مجھے یہ آخری اچھا کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو میں 20 بار مرنے کی تکلیف سے گزر جاؤں، لیکن یہ پہلے کام ضرور ایسا بٹن پریس کر دوں کہ یہ سارا چیزیں غائب ہو جائیں اور یہ چیز ہم اپنی انسانیت کو اور معاشرے کو بچا لیں. تو اس کے لیے سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کو، اوورآل سب لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی. تو میرے خیال ہے کہ یہ کوشش کی جائے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہو سکتی ہے. شاید میرا آخری کوشچن ہے آپ سے. سر نے کو ایجوکیشن کی بات کی ہے، بچے بھی ٹین ایج، جو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ٹین ایج کی گروتھ دنیا میں اچھے جو ممالک ہیں ان میں شامل ہے، ٹاپ رینکڈ ہے. اس کی وجہ سے وہ ایڈکشن کی جو بات کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ مرد اور عورت کی دوستی کیا نتائج دیتی ہے؟ کیا اسلام اس کی کوئی تمہید بتاتا ہے، یا غیر محرم کے متعلق کوئی ایسی چیز بتاتا ہے کہ جسے مخلوط تعلیم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے بچوں کو؟ دیکھیے شجیل بھائی، بات وہی ہے کہ آپ برائی کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے نا، برائی اتنی ہی تیزی سے پھیلتی چلی جائے گی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو. مطلب کیا ہے کہ وہ اسباب، وہ چنگاریاں جو اس آگ کو بھڑکانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان کو بجھا دو. تو کو ایجوکیشن جو ہے یہ ایک چنگاری کا کام کرتی ہے کہ جب آپ اکٹھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں بات چیت کرنا آسان ہو جاتا ہے، دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، رابطہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ چیز جو ہے یہ پہلے ایک دوستی میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر دوستی سے یہ محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ محبت انسان سے گناہ کرواتی ہے. سر یہ انہوں نے کہا کہ جو ساتھ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں، اب بالفرض کوئی نوجوان ہے، اس کو اس لڑکی کا ساتھ نہیں ملتا، وہ فرسٹریٹ ہو کے پھر پورنوگرافی کی طرف ہی جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ وہ نیکسٹ لیول پہ آ گیا نا. ایک چیز اس کو سیٹسفائی کر رہی تھی کچھ حد تک جو بھی، تو اس سے نیکسٹ لیول پہ پھر وہ جانے کی کوشش کرتا ہے کیوریوسٹی کی بنیاد پر. وہی چیز ہے کہ اگر اس کی اخلاقیات کی تربیت کی جائے، اس کو جو نپ دا ایول ان دا روٹ، یعنی
جب بنیاد سے ہی اس کو جو ہے وہ روکا جائے اور اس کو کی ڈائریکشن جو ہے سیدھی رکھی جائے, صراط مستقیم پہ رکھنے کی کوشش کی جائے, اور اس کا مائنڈ ڈسٹریکٹ نہ ہو ان چیزوں میں, بلکہ ایک یوزفل چیزوں میں, یوزفل ایکٹیویٹیز میں بزی رہے, تو پھر آئی تھنک کہ وہ اتنا ہی جو ہے وہ ایک ایج تک جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی سکتا ہے اور اس چیز سے بچ بھی سکتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, اور بلال صاحب آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی آراء سے ہمیں روشناس کیا. آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اے بی میڈیا. انشاءاللہ اس طرح کی اور فروٹفل ویڈیوز آپ کی خدمت میں ضرور لائیں گے. السلام علیکم.